الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من احبهم وتبعهم بإحسان اجمعین الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ محترم و مکرم ناظرین کرام، بہت ہی اہم عنوان لے کر حاضر خدمت ہے۔ 2 شعبان المعظم یوم عرس امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کروڑوں حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یوم عرس کی مناسبت سے سوال و جواب کا سیشن ہے۔ آج ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے ہیں مناظر اہل سنت ترجمان شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حنیف قادری صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی کامل جامع نظامیہ اس پروگرام کی زینت بنے ہیں۔ آئے سوال و جواب کی جانب بڑھتے ہیں۔ مصعب یہ ارشاد فرمائیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام مبارک نعمان ہے جی، اور آپ کے والد محترم کا نام ثابت ہے۔ آپ کا مقام اور آپ کی شان و عظمت اس حدیث پاک سے ظاہر ہوتی ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لو کان العلم بالثریا لا تنالہ رجال من اہل فارس یا رجل من اہل فارس۔ صحیح بخاری اور دیگر روایات میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم اگر آسمان کے ستاروں میں ثریا میں بھی ہوتا تو ملک فارس کے لوگوں میں سے ایک شخصیت اس علم کو وہاں سے بھی حاصل کر لیتے۔ سبحان اللہ۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں تبییض الصحیفہ جی، فی مناقب ابی حنیفہ، اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں ثریا سے علم حاصل کرنے کی خوشخبری جو حضور نے عطا فرمائی وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضرت کی شخصیت یہ ہے کہ زمین پر جو علم ہے وہ تو آپ نے سمیٹ لیا، بے شک، آسمانوں میں پائے جانے والے علم کو بھی آپ نے حاصل کیا۔ سبحان اللہ، سبحان تو یہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں سرکار کی بشارت علم کے اعتبار سے حضرت امام اعظم کو دی گئی ہے۔ اور حضرت بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک اپنی کتاب حقیقت الفقہ میں کہ کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بڑی عمر کے بچے شہزادے کو اپنے گود میں لیے لاڑ فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور اتنی بڑی عمر کے بچے سے آپ لاڑ فرما رہے ہیں، یہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ یہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یعنی ان کی بڑی عمر سے ان کے علم کی طرف اشارہ ہے، اور حضور کا لاڑ فرمانا بچے کی طرف اشارہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جیسے لوگ بچوں سے محبت کا اظہار فرماتے ہیں، لاڑ پیار کرتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے محبت فرماتے ہیں، اس کا ذکر ہم کو ملتا ہے۔ خیر، تو یہ مقام اور مرتبہ ہے علم اور مقبول ہونے کے اعتبار سے۔ دربار نبوی میں مقبولیت بھی امام اعظم کی ایسی ہے اور علم بھی آپ کا ایسا ہے، جس کے مختصر وضاحت ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ امام اعظم، سبحان اللہ، ہم یہ سوال کا جواب ہم نے حاصل کیا۔ اس کے بعد ہم اور ایک سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ مطلب یہ ارشاد فرمائیں امام اعظم کو امام اعظم کیوں کہتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امام اعظم اس لیے کہتے ہیں جی، کہ بڑے بڑے امام جیسے حضرت امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پر یہ ایسے امام ہیں کہ ان کے شاگردوں میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں سبحان اور اللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ تو ایسے ہی بڑے بڑے اولیاء اصفیاء جیسے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اور سلسلہ چشتیہ کے بڑے بزرگ ہیں حضرت خواجہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، اور محدثین میں سفیان ثوری
اور دیگر کئی ایسے حضرات ہیں جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. سبحان اللہ. یعنی محدثین کے امام امام اعظم کے شاگرد، مفسرین کے امام امام اعظم کے شاگرد، صوفیاء کے امام امام اعظم کے شاگرد، فقہا کے امام امام اعظم کے شاگرد، سبحان اللہ. مجتہدین، بلکہ جو مذہب شافعی وغیرہ کے امام ہے، مذہب شافعی حنبلی کے امام، تو وہ بھی امام اعظم کے شاگردوں میں آتے ہیں. سبحان اللہ. تو چونکہ آپ پورے اماموں کے امام ہیں اس لیے آپ کو امام اعظم کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو امام اعظم کہنا کوئی رد و قدح کی بات نہیں ہے اور کوئی خلاف شرع بھی نہیں ہے. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بھئی امام اعظم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جی. تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کہ امام ہیں جی. لیکن آپ امام الانبیاء ہیں. بے شک. آپ کا لقب نبیوں کے امام، بے شک. اور آپ نبی اعظم ہیں. بے شک. تو امام اعظم حضور ہیں، یہ لقب تو امام حضور کے لیے امام اعظم کا لقب کسی نے نہیں لکھا. بے شک. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات وہی کہے جا سکتے ہیں جو اکابر نے لکھا ہے. بے شک. تو جب کسی نے امام اعظم کا لقب حضور کے لیے سرکار کے لیے نہیں لکھا تو امام اعظم کہنا پھر درست نہیں ہے. چلیے اب جو لوگ کہتے ہیں کہ امام اعظم تو حضور ہے تو پھر شیخ الاسلام بھی تو حضور ہے. بے شک. کیا شیخ الاسلام حضور نہیں ہے؟ بے شک. تو پھر ابن تیمیہ کو یہ لوگ شیخ الاسلام لکھتے ہیں. تو ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام کہنا ان کے پاس جائز ہے، تو امام اعظم کو امام اعظم کہنا کیوں منع ہے؟ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں آدم بولے تو سب سے بڑے، تو سب سے بڑے امام تو حضور ہیں. حضور سب سے بڑے امام ہے، مگر اماموں کے بھی امام ہیں حضور، نبیوں کے بھی امام، اس لیے آپ کو امام الانبیاء کہتے ہیں. بے شک. امام اعظم حضور کی خصوصیت نہیں ہے، وہ تو کسی اور میں بھی پائی جاتی ہے. بے شک. امام الانبیاء ہونا حضور کی خصوصیت ہے جو آپ کے سوا کسی اور میں نہیں پائی جاتی. بے شک. تو بہرحال غوث اعظم کہنے سے، امام اعظم کہنے سے ایسے کوئی قباحت لازم نہیں آتی. معاذ اللہ، لوگوں کے اپنے علم و فکر کی کمی کی بات ہے، ضعف الیقینی کی بات ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ہم نے امام اعظم کو امام اعظم کیوں کہا جاتا ہے اس کے متعلق ہم نے سماعت کیا، سوال کا جواب. آئے ہم اور ایک سوال کی جانب بڑھتے ہیں. امام اعظم کو امام اعظم کا لقب کہاں سے ملا؟ جی، امام اعظم اگر ہم کہیں گے تو سب سے پہلے مطلب کہنے کی بات جی وہ یہ ہے کہ حضور غوث پاک نے امام اعظم لکھا. سبحان اللہ. آپ سبحان کی اللہ. کتاب ہے غنیۃ الطالبین، سبحان تو اللہ. اس میں آپ نے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الامام الاعظم کے کلمات کے ساتھ یاد کیا. سبحان اللہ. تو جب غوث اعظم جن کو امام اعظم مانتے ہیں سبحان ماشاءاللہ، اللہ. سبحان اللہ. تو اب کسی اور کے کہنے کی واقعتاً کوئی ضرورت تو نہیں ہے، مگر جتنے بھی حضرات گزرے ہیں جیسے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا امام اعظم، اور حضرت بانی جامع نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، بلکہ اور کئی اکابر بزرگان دین ہیں، بہت سارے حضرات نے آپ کو امام اعظم کے لقب سے یاد کیا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. آئے ہم اس کے بعد اور ایک سوال کی جانب پڑھتے ہیں. جی مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائے کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام باقر کی یادگار ملاقات. حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو ملاقاتیں ہوئی تھی، جی اس کا تذکرہ غالباً 3 یا 2 مقامات پر ملتا ہے. 2 موقع پر ملاقاتیں ہوئی تھی، جی ایک ہی بار کی ملاقات نہیں ہے. خاص کر جو واقعات پیش آئے اس میں 2 موقع کی ملاقاتیں ذکر ہیں. جی ورنہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال حضرت کی صحبت میں رہے. اب جی یہ قول 2 سال صحبت میں رہنے کا امام باقر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آیا ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آیا ہے، جی دونوں کے متعلق بھی آیا ہے. تو جیسے وہ مشہور قول ہے حضرت کا لولس سنتان لا ہلک النعمان، 2 سال نہ ہوتے تو نعمان بن ثابت اپنے علم کے اس مقام پر نہیں پہنچتا جس مقام پر پہنچنا چاہیے، جو یہ حضرت امام باقر یا پھر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے ملا ہے، تو ہلاک ہوتا. اب ہلاکت کا مطلب یہ ہلاکت نہیں ہے جو کوئی گناہ کرے تو ہلاک ہو جائے، کوئی برائی کرے تو ہلاک ہو جائے. وہ امام اعظم جس کو کہہ رہے ہیں وہ بات الگ ہے، اس زمانے کے لوگوں کی بات الگ ہے. بیان کرنے والے اس کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ امام اعظم کی توہین کرنے چلتے ہیں، کلمات الفاظ ایسے استعمال کرتے ہیں کہ امام اعظم ہلاک ہو جاتے. افسوس کی بات ہے، تعجب کی بات ہے
کہ امام اعظم دراصل ان کلمات کے ذریعے امام جعفر صادق امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مقام اور شان کو بیان فرما رہے ہیں، سبحان اور اللہ، ان کی صحبت کی برکت کو بیان فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان تو آپ ان کی صحبت کی برکت بیان کرنے کے بجائے امام اعظم کی تنقید کرنے چلے، اللہ، امام اعظم جیسی شخصیت ہلاک ہو جاتی۔ ایسے کلمات وہاں پر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ عام طور پہ ہلاکت کا لفظ یا تو دنیا خراب ہونا یا آخرت خراب ہونا اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جی جی جی، اب جیسے ایک مثال کہ غالباً حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے خواب میں پوچھا کہ حضرت آپ کو کیا نعمتیں ملی، تو انہوں نے کیا فرمایا، میں نے جو پڑھا، جو پڑھایا، جو حدیثیں سنی، جو سنائی، جو لکھوائی، سب میرے کام نہ آیا، صرف رات کے آخری وقت کی 2 رکعت نمازیں کام آئی۔ تو اس کا مطلب کیا، نماز تہجد پڑھ لینا، باقی کچھ بھی نہیں کرنا، اللہ، یہ مطلب تھوڑی ہے اس کا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر امام بخاری کیوں حدیث پاک پڑھنے پڑھانے میں اپنے سر پھوڑی کرے، کیا ضرورت تھی ان کو؟ جبکہ یہ حدیث جس کے بارے میں سرکار نے دعا فرمائی کہ جو حدیث شریف سیکھے سکھائے اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ بنا دے۔ سبحان اللہ، تو تر و تازگی دنیا آخرت میں، قبر میں، حشر میں حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کو ملتی ہے، یہ کوئی معمولی بات تھوڑی تھی۔ لیکن آپ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ علم والے لوگ خالی علم میں لگے نہ رہیں، کم از کم آخری وقت میں رات میں اٹھ کر 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیا کریں، سبحان اللہ، یہ بتانے کا مقصد ہے آپ کا۔ سبحان اللہ، ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس عبادت یہ علم ہے اور دوسرا عبادت ہے، تو نوافل کا فائدہ کیا ہوتا ہے آپ وہ بتانا چاہتے ہیں، اس لیے آپ نے ایسا فرمایا۔ تو ایسے ہی یہ جیسے مثال ہے امام اعظم کے فرمان کی بھی مثال ہے کہ وہ 2 سال نہ ہوتے جو اہل بیت کرام کے خدمت میں گزرے ہیں، تو امام اعظم اس کو ہلاکت سے تعبیر کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب نعوذ باللہ وہ ہلاکت، یعنی آپ کچھ نہیں تھے، آپ کو کچھ آتا ہی نہیں تھا اور سیدھا حضرت کے پاس بیٹھے تو سب سیکھ لیے، بات ایسی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ حضرت کے پاس پہنچنے سے امام اعظم کا علم کمال کو پہنچا، سبحان اللہ، سبحان علم بلندیوں کو پہنچا، اللہ، اور پھر علم ایسا ملا کہ اللہ کی قربتیں، بے انتہا قربتیں مل گئی۔ سبحان اللہ، سبحان، تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیضان اہل بیت کرام کے قلب میں جاری ہوا، بے امام شک، جعفر صادق امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ فیضان امام اعظم کو ملا، سبحان اور اللہ، واقعتاً اس فیضان کے ذریعے رب کی خاص قربتیں ان کو ملی، بے شک، یہ بتانا مقصد ہے۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ امام اعظم کو الف نہیں آتا تھا، با نہیں آتا تھا، اور یہ مسئلہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، نعوذ باللہ جو حقیقت ہے اس کو حقیقت کے طور پہ بیان کرنا چاہیے، بے شک، بے شک، بزرگوں کی باتیں ہیں ان کی شان و عظمت کے طور پر ہی بیان کی جائے۔ بے شک، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عظمت و شان کے بہرحال آپ مالک ہیں، اور خاص کر وہ واقعے کی طرف جو بیان کیا جا رہا ہے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایتیں دونوں ملتی ہیں۔ جی بہرحال جی، امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حاضر خدمت ہوئے، اور اس محفل میں اور دوسرے آپ کے شاگرد بھی تھے، محدثین بھی تھے، تو کسی نے تعارف کرایا کہ یہ ابو حنیفہ ہے، تو آپ نے فرمایا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ ابو حنیفہ جو ہمارے نانا کے دین کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو یہ اس طرح کے اور بہت سارے اقوال حضرت جی بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں، جی، دوسرے اور بھی محدثین کے بارے میں۔ اس کے ساتھ یہ لکھا آپ نے کہ دیکھیے امام اعظم کے بارے میں کتنا پروپیگنڈا مچایا گیا تھا کہ ایک عظیم شخصیت کو بدنام کر دیا گیا تھا، اللہ، اور یہ دنیا کا دستور ہے، جو حق پرست ہوتے ہیں، حق بولتے ہیں، ان کو لوگ خواہ مخواہ کے بدنام کرتے بے ہیں۔ شک، بے شک، امام بخاری کو بھی بدنام کرے، امام اعظم کو بھی بدنام کرے، امام احمد بن حنبل کے متعلق بھی ایسے ہی معاملات ہوئے۔ تو بہرحال اسی لیے بعض علماء امام اعظم کے متعلق کہتے تھے کہ دنیا میں سب سے زیادہ حسد جن سے کیا گیا وہ ابو حنیفہ رحمۃ بے اللہ شک، بے علیہ، شک، بے شک، تو سب سے زیادہ حسد جن سے کیا گیا۔ اور بعض بزرگوں کے بارے میں بھی آیا ہے، کسی نے کہا کہ حضرت آپ میرے لیے دعا کیجیے، تو وہ کہنے لگے کہ اللہ تمہیں محسود بنائے، کیونکہ جس کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان، تو امام اعظم کے درجات بھی اتنے بلند ہیں، اس کے متعلق روایت بھی ہے۔ بہرحال تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت میری گزارش ہے، امام اعظم نے فرمایا میں آپ سے چند سوالات کروں گا اور آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں نے حضور کی مخالفت کی ہے یا متابعت کی ہے۔ تو آپ نے جو سوالات کیے ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ آپ نے پوچھا امام اعظم نے
کہ حضرت بتائیے پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا منی کا قطرہ زیادہ ناپاک ہے؟ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زیادہ ناپاک تو پیشاب ہے، اور پیشاب کے مقابل منی کا قطرہ کم ناپاک ہے۔ تو امام اعظم نے یہ ارشاد فرمایا کہ پھر جو چیز زیادہ ناپاک ہے اس کے خروج پر غسل فرض ہونا چاہیے تھا، نہ کہ منی کے، لیکن میں نے قیاس پر عمل نہیں کیا۔ اگر قیاس پہ عمل کرتا تو پیشاب کے نکلنے پر غسل کو فرض قرار دیتا، وضو کو میں نے فرض قرار دیا کیونکہ حضور نے فرمایا وضو فرض ہے، بے شک بے شک، اور خروج منی پر سرکار نے فرمایا غسل فرض ہے، تو میں نے اس پہ عمل کیا۔ تو میں نے اطاعت کی ہے یا مخالفت کی؟ ایک سوال آپ نے کیا۔ اللہ سبحان۔ دوسرا سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ مرد کمزور ہے یا پھر عورت کمزور ہے؟ تو آپ نے فرمایا عورت کمزور ہے، تو پھر آپ نے کہا امام اعظم نے کہ پھر جو کمزور ہے اس کو زیادہ حصہ ملنا چاہیے مال وراثت کا، یا پھر جو طاقتور ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو کمزور ہے اس کو زیادہ ملنا چاہیے۔ فرمایا امام اعظم نے کہ قیاس یہ چاہتا ہے کہ کمزور کو زیادہ حصہ دے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں مرد کو زیادہ حصہ ملے، اس لیے میں نے حضور کی اطاعت کرتے ہوئے مرد کے لیے قرآن مجید کے حکم کے مطابق 2 حصے کا فتویٰ دیا اور عورت کے لیے 1 حصے کا فتویٰ دیا۔ تو اس طرح امام اعظم کے یہ سوالات تھے۔ اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے، امام حضرت شیخ الاسلام بھی لکھتے ہیں اپنی کتاب حقیقت الفقہ میں، اور بھی بہت ساری قدیم کتابوں میں، جیسے کتاب المناقب امام موفق رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور کتاب ہے، حضرت شیخ الاسلام نے اس کو پہلی بار دنیا میں چھپایا ہے جی، دائرۃ المعارف سے۔ تو اس میں بھی لکھا جاتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، امام جعفر صادق، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں حضرات کے بارے میں بھی واقعات ملتے ہیں۔ جی جی جی، تو بہرحال کھڑے ہو گئے اور امام اعظم کو اپنے سینے سے لگا لیا، سبحان اللہ، سینے سے لگا لیا، اور فرمایا کہ آپ فتوے دیتے رہو، اجتہاد کرتے رہو، آپ حق پر عمل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ امام اعظم کے فقہ حنفی اہل بیت کرام کی پسندیدہ فقہ ہے، سبحان اللہ، ان کی محبوب فقہ ہے۔ سبحان اللہ، تو اب جس کو جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ اہل بیت کرام کی پیروی کرے، وہ پیروی ان کو فقہ حنفی میں امام اعظم کی پیروی میں ملتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئے ہم اس سیشن کے آخری سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولا علی سے رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی۔ امام اعظم کی سیرت پر لکھی جانے والی تقریباً ہر کتاب میں جی، یہ ذکر ملتا ہے کہ حضرت امام اعظم کا نام نعمان ہے تو ان کے والد کا نام ثابت ہے۔ جی، تو حضرت ثابت امام اعظم کے والد محترم کی عمر غالباً 6 سال تھی۔ تو اس عمر میں، کم عمری میں، آپ کو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں لایا گیا۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کو، ان کی اولاد کو علم سے آراستہ فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بس ایک واسطے سے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا امام اعظم کو پہنچی۔ سبحان اللہ، سبحان اس لیے امام اعظم، شیخ الاسلام لکھتے ہیں کہ امام اعظم کے والد بھی حضرت مولا علی کے شاگرد تھے، سبحان اللہ، آپ کی صحبت میں رہتے تھے۔ تو امام اعظم کے والد بھی حضرت مولا علی کے شاگرد تھے، اور ان کے اساتذہ بھی حضرت مولا علی کے شاگرد تھے۔ سبحان اللہ، اس کے علاوہ امام اعظم کے پاس حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم کے ساتھ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم بھی پہنچے ہیں۔ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ۔ بہرحال یہ ثابت ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا بھی امام اعظم کے والد کو ملی ہے، اور ان کا علم بھی آپ کو ملا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہمارا یہ سیشن اختتام کو پہنچا۔ اس کے اندر ایک سوال ہم شامل کرتے ہیں، مطلب تقلید، مطلب آج بہت سارے لوگ غیر مقلد ہو جا رہے ہیں۔ کئی جو ہے نوجوان بچے ان کے ویڈیوز دیکھ کر یا کچھ احادیث ان کو تک جو ہے پہنچ رہی، اسکول کالجز میں اکثر نوجوان بچے جو ہے تقلید چھوڑ کے جو ہے غیر مقلد ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو جو ارشاد فرمائیں۔ میں پہلی بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے امام اعظم کی تقلید چھوڑ دی ہے جی، اور حدیث پڑھ رہے ہیں، ان سے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ تقلید چھوڑ کر تقلید میں ہی گئے۔ ہاں، فرق اتنا ہے کہ پہلے آپ پرانے امام کی تقلید کرتے تھے، یعنی 1350 سال پہلے کے امام کی تقلید کرتے تھے،
اب 1400 سال کے بعد کے امام کی تقلید کر رہا ہے، بس اتنا ہی فرق ہے۔ جی جی باقی اگر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نہیں میں حدیث پڑھ کے کہہ رہا ہوں، وہ جھوٹا ہے۔ جی کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو یہ حدیث ہے کہہ کر جو بتا رہا ہے، مثال کے طور پر ہماری عوام سے میں کہنا چاہتا ہوں، جی جی جو لوگ امام اعظم کی تقلید چھوڑ کر لوگوں کی باتوں میں آ کے اپنی مسجد کے امام کی بات، خطیب صاحب کی بات مان رہے ہیں، تو وہ خطیب صاحب، وہ امام صاحب آپ کو بتائے حدیث کہ جی یہ حدیث بخاری میں ہے، جی تو یہ بخاری ہے بول کے آپ کو کہاں سے معلوم ہوا؟ کہاں سے معلوم ہوا؟ نہیں، امام صاحب بول رہے ہیں، خطیب صاحب بول رہے ہیں، تو آپ یہ بخاری کو بخاری خطیب کے کہنے کی وجہ سے مان رہے ہیں نا، تو وہی تقلید ہے، اور کس کو تقلید کہیں گے؟ کیونکہ امام بخاری کی کتاب یہ ہے، آپ کے پاس کیا پروف ہے سوائے اس کے کہ امام صاحب کہتے ہیں، خطیب صاحب کہتے ہیں، پریس والے کہتے ہیں، تو یہ تقلید ہے۔ آپ بخاری مان رہے ہیں تو وہ بخاری کو بخاری ماننا بھی تقلید ہے، پھر امام بخاری جو حدیثیں لکھے اس حدیث کو حدیث ماننا بھی تقلید ہے۔ ورنہ آپ کو خواب میں کسی نے بتایا تھا یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ گئے تھے کہ حضور نے فرمایا یہ میری حدیث ہے مانو، آپ امام بخاری فرمائے یہ حدیث ہے تو آپ اس کو مان رہے ہیں۔ بے شک۔ تو امام بخاری کے کہنے پر کہ یہ حدیث ہے مان رہے ہیں، امام اعظم بھی فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث ہے، میں نے حدیث سے مسئلہ لکھا ہے، تو وہ مانے تو شرک ہوا، امام بخاری کی بات مانے تو شرک نہیں ہوا۔ تو یہ عجیب سا فلسفہ ہے۔ بہرحال تقلید کوئی چھوڑ نہیں سکتا، بے شک، یہ صرف جھوٹ ہے، دھوکہ ہے جو لوگوں کو دیا جا رہا ہے، ممکن ہی نہیں ہے تقلید چھوڑنا۔ تقلید کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کسی کی بات بلا چون و چرا تسلیم کر لی جائے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں میں امام صاحب کی بات نہیں مانتا، میں حدیث کو مانتا ہوں، تو یہ حدیث جو کہہ کے بیان کر رہے ہیں وہ خود ایک تقلید ہے، کیونکہ ہم جب تک کہ حضور سے نہ سنیں گے تب تک تقلید ہی چلتی رہیں گی، بے شک، اور حضور سے سننے کا موقع ہی نہیں رہا تو بس صحابہ کی تقلید تابعین کرے، تابعین کی تقلید تبع تابعین کرے، امام بخاری کرے، امام بخاری کے بعد ان کے شاگرد کرے۔ اب آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ میں امام اعظم کی تقلید نہیں کرتا، وہ خود اپنے امام کی مسجد کے امام کی تقلید کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ ابھی ایک بات یہاں تک ختم ہو گئی۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جتنے بھی مسئلے بیان کیے، جی، سارے مسائل حدیث شریف سے ثابت ہیں، بے شک، سارے مسائل حدیث شریف سے ثابت ہے۔ کوئی بھی مسئلے کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ حدیث سے نہیں ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا اور فقہائے احناف کا بیان ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی کو مثال دے کے میں بتاؤں گا، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ میں بتایا جاتا ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے، بخاری میں آتا ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھنا، بخاری میں ویسے نہیں ہے، لوگ دعویٰ کرتے ہیں جی، سینے پہ ہاتھ باندھنے کا ذکر بخاری میں نہیں ہے، جی، تو بہرحال لوگ دعویٰ کرتے ہیں، مگر وہ ایک آیت کریمہ ہے فصلی لربک ونحر، تو ونحر بولے تو نہر پہ ہاتھ رکھو، یہ مراد ہے، وہاں پہ گلا کاٹنا مراد ہے، ذبح کرنا مراد ہے وہاں پہ، لیکن یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں ویسا۔ جی، خیر جو بھی ہے، تو آپ کو بخاری کی حدیث نظر آ رہی، امام اعظم فرما رہے ہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، تو امام اعظم کے پاس ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی 14 حدیثیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ وہ 14 حدیثوں کو پڑھتے نہیں ہیں اور امام بخاری کی ایک حدیث کو ماننے کو تیار ہے۔ تو امام اعظم جو بھی بیان کرتے ہیں وہ حدیث سے بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس پر سب سے بڑی معرکۃ الآراء اگر کوئی کتاب دنیا میں موجود ہے تو وہ حضرت محدث صدقن رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب زجاجۃ المصابیح ہے، اس کو پڑھ لے، ماشاءاللہ بہت سارے مسائل احادیث شریفہ کے ذریعے ہم کو مل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔